کے وقت، اور اس کے بعد میں یہ تالاب کے پشتے کے ٹوٹنے کے بعد سیلاب جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا شہر حیدرآباد کو۔ صرف چندرائن گٹا نہیں بلکہ پورا شہر ڈوبا ہوا تھا۔ 117 برس کے بعد اتنی موسلادھار بارش ہوئی۔ جب طغیانی آئی تھی تو جتنی سینٹی میٹر بارش ہوئی تھی اس سے دگنی سینٹی میٹر کی بارش ہوئی۔ طغیانی آنے کے بعد ہی عثمان ساگر و حمایت ساگر اور موسیٰ ندی بنائی گئی تھی۔ اس وقت 15 سینٹی میٹر تھی، اور پھر یہ حالیہ عرصے میں جو بارش ہوئی تو قریب 29 سینٹی میٹر کی بارش ہوئی۔ تو کافی تباہی بربادی ہوئی پورے شہر میں۔ تو اس وقت بھی ہم نے مجلس اتحاد المسلمین لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک میدان عمل میں سرگرم رہی، متاثرین کی امداد کرتی ہوئی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتی ہوئی، اور ہماری جانب سے جو بھی ممکن ہم نے کیا۔ اور یہ سارا کام صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی راست نگرانی میں ہوا، اور ان کی سرپرستی میں ہم نے یہ غیر معمولی کام کیا۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے ہر کسی کی مدد کی، بلا لحاظ مذہب و ملت ہم نے ہر کسی کی مدد کی، ہر پریشان حال کی ہم نے مدد کی۔ اور وہ لوگ جو ہمارے ریاست یا شہر سے تعلق نہیں رکھتے ہم نے ان کی بھی مدد کی، چاہے وہ بہار کے ہو، اتر پردیش کے ہو، جھارکھنڈ کے ہو، کہیں کے بھی ہو، ہم نے ان کی مدد کی، جو بھی ہماری ذات سے ممکن ہم نے کیا۔ اور ہمارے کارکنوں نے گھروں پہ دستک دے کر امداد پہنچائی۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر یہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے بھی ہم نے 33 اشیاء پر مشتمل 5000 کٹس قریب 2.5 کروڑ روپے کے ہم نے تقسیم کیے۔ 33 اشیاء اس میں تھیں، تو اناج تھا، اناج کے ساتھ کپڑے تھے، کپڑوں کے ساتھ برتن تھا، برتن کے ساتھ سونے کے لیے شطرنجیاں، بیٹھنے کے لیے چادر بھی تھی۔ یہ ساری 33 اشیاء ہم نے دی، جس میں چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی تھے، بڑوں کے لیے بھی کپڑے تھے، کرتے پیجامے، لنگی، اور اس کے ساتھ لیڈیز کے لیے میکسی بھی تھی، اور پھر جینٹس کے لیے لیگنگز تھے، ٹی شرٹس تھے، ٹریک سوٹس تھے، لیڈیز کے لیے لیگنگز تھی، کرتیاں تھیں، بگونے تھے، پلیٹس تھے، رکابیاں تھیں، چمچے تھے، اور پھر گلاس بھی تھا، اس کے ساتھ چاول بھی تھا، آٹا بھی تھا، اور پھر ہم نے تیل، نمک، مرچی، ہلدی، یہ ساری چیزیں ہماری جانب سے جو کچھ ہو سکتی تھی ہم نے کی۔ بے شک ہماری ایک کوشش تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کوشش میں کچھ لوگ چھوٹ گئے ہوں، ہو سکتا ہے چھوٹ گئے ہوں، ہم انسان بشر ہیں، لیکن ہماری نیت تو یہی تھی کہ ہر متاثر کے گھر تک ہماری امداد پہنچے۔ اگر کہیں پر چھوٹ گئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہماری نیتوں میں کوئی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری نیت تھی کہ متاثرین کے در تک، دروازے تک دستک دے کر ہماری امداد کو پہنچائے۔ اور ہم نے وہ امداد بھی کی، اور اس کے بعد اب تک 15 میڈیکل کیمپس باشتراک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ، جو ادویات کا جتنا خرچہ ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ دے رہی ہے، اور پھر وہاں انتظام کرنے کا بھی جو خرچہ ہے وہ سارا خرچہ بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹرز، اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، اویسی ہاسپٹل اور پرنسز اسرا ہاسپٹل کی جانب سے 100 ڈاکٹر ایک ہیلتھ کیمپ میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم نے جملہ کل تک جو سالانہ بارکس میں کیمپ ہوا، اس میں 24,900 لوگوں کا ہم نے علاج کیا، ادویات دی، دوائیاں دی، اور بیماروں کو علاج کیا۔ اور ان کیمپس میں جو بہت زیادہ متاثر تھے، ان کیمپ سے ہم نے قریب
30 پیشنٹوں کو اویسی واسرا ہاسپٹل کو رجوع کیا، وہاں پہ ان کا مکمل علاج ہو رہا ہے، اور فری علاج کا ہم نے اہتمام و انتظام کیا تاکہ جو ہیلتھ کیمپ میں آئے تھے، جن کی بیماری اس کیمپ میں نہیں ہوتی، داخلے دواخانے کے ذریعے ان کی بیماری دور ہو سکتی ہے، تو ہم نے وہ کام بھی الحمدللہ کیا، اور اب تک یہ میڈیکل کیمپس پر ہم نے قریب 1,20,00,000 روپیہ ہم نے تقسیم کیا، خرچ کیا اس کیمپوں پر، کیونکہ جو بھی ہمارے کیمپ میں آیا کم سے کم 600 روپے کی دوا اور زیادہ سے زیادہ 3,000 کی دوائیں لے کر لوگ پیکٹوں میں اپنے ہاتھ میں گئے۔ دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر کام کرتے ہیں، اور ہمارا کام ہماری پہچان ہے، ہمارا کام ہمارا نام ہے، ہمارا کام ہماری طاقت ہے، ہمارا کام ہماری پہچان بن کر سارے لوگوں کو رش کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے خدمت گزار لوگ ہوتے، کاش ہمارے پاس بھی ایسی جماعت ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ جیسے خدمت کرنے والے خدمت گزار ہوتے۔ اللہ کے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گنہگار بندے کو موقع دیا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو کر سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اللہ کا کام کسی کا لیے رکنے والا نہیں، نہ محتاج ہے نہ رکنے والا ہے، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ اور آج اللہ نے ہم کو منتخب کیا اس عظیم کام کے لیے، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 5,000 علیحدہ راشن کے کٹس بھی ہم بنائے، جس پہ قریب 8 لاکھ روپے کا صرفہ ہوا، اور آج جو تقریب ہے، اس تقریب میں ہم ان متاثرین کی مدد کریں گے جن بچیوں کی شادیاں ہونی تھیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں سامان جمع کیا تھا اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے، لیکن پانی کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا، تو ہم ان غریب متاثرین جن کی شادیاں کھڑی ہوئی تھیں اور سامان متاثر ہوا، آج ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو شادیوں کے سامان کی مدد ہم قریب 23 لڑکیوں کو آج کے اس تقریب کے ذریعے کریں گے، اور پھر اس پانی میں اور سیلاب جیسی صورتحال میں کئی کاروں کو نقصان ہوا۔ پرائیویٹ کارز کو ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ گاڑیاں جو اوبر کے ہیں، اولا کے ہیں، جو گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، پانی ان میں داخل ہوا اور وہ گاڑیاں خراب ہوئیں، تو ویسی 46 گاڑیاں ہیں، کارز ٹیکسی ہیں، ان کے مالکین ہیں، آج ہم ان کو اپنی جانب سے امداد دے کر ان کے گاڑیوں کو پھر سے دوبارہ ٹھیک کریں گے، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر پھر سے اپنی روزی روٹی پہ کام میں لگ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم آٹوز کے مالکین کی بھی مدد کریں گے۔ 36 ایسے آٹوز ہیں جو متاثر ہوئے، ہماری انکوائری کے بعد ہم ان آٹو والوں کو، ہم ان متاثرین کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ اور 29 کرانہ اسٹور، 29 کرانہ اسٹورز ہیں جن میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے ان کا سامان متاثر ہوا۔ ہم آج ان 29 کرانہ اسٹورز، وہ جنرل اسٹور جو چھوٹی دکانیں ہیں محلوں میں، بستیوں میں، ہم ان کو بھی آج اپنی جانب سے مدد کر رہے ہیں۔ اور چھوٹے بائکس پر جو اولا اوبر ڈیلیوریز دیتے ہیں، چھوٹے بائکس ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوئی تھیں، تو ہماری انکوائری میں 5 ایسے بائکس پائے گئے جو متاثر ہوئے ہیں، ہم ان کی بھی آج مدد کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہی لوگوں کی تحقیق کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں، اور ان مدد کے لیے ہم آدھار کارڈ طلب کر رہے ہیں، ووٹر آئی ڈی کارڈ طلب کر رہے ہیں، ان کی چھوٹی سی ایک فوٹو طلب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان سے ایک درخواست لے رہے ہیں۔ ہماری کمیٹی جا کر تحقیق کرتی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد ہم مدد کر رہے ہیں۔ بے شک جتنا نقصان ہوا ہے، ہم اس نقصان کی مکمل بھرپائی نہیں کر سکتے، ہم آپ کو مکمل مدد نہیں کر سکتے، لیکن اکبر الدین اویسی کا
یہی مقصد ہے کہ پھول نہیں تو کم از کم پھول کی پکڑی ہی صحیح اپنے طرف سے تعاون کریں. بے شک بہت نقصان ہوا ہے سب کا، لیکن ہم ہماری طرف سے جو ممکن ہے کر رہے ہیں، اور سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے مجلس اتحاد المسلمین ہی کی نمائندگی پر پورے شہر حیدرآباد میں ریاستی چیف منسٹر نے اعلان کیا 10,000 روپیہ متاثرین کو دینے کے لیے. اس میں بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کام کیا، اور الحمدللہ قریب 18,500 لوگوں کو ہم نے مدد کی سرکار کی جانب سے 10,000 روپیہ ان کے گھروں تک جا کر پہنچانے میں. اس میں بھی شاید بہت سے لوگ چھوٹ گئے ہوں گے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو بھی متاثر ہے اس کے گھر تک امداد پہنچے. تو آج کی جو تقریب ہے، اس تقریب میں ہم یہ جو شادیوں کے سامان جو نقصان ہوا، کاروں کا، آٹوز کا، کرانہ شاپس کا اور بائکس کا، اس کی لاگت 21,81,000 روپیہ ہو رہا ہے، اور آج ہم وہ رقم بھی تقسیم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ابتدائی مجلس ریاست نگر کے سرگرم ہمارے صدر اور سرگرم کارکنوں نے غیر معمولی کام کیا حافظ بابا نگر اور دوسرے متاثرہ علاقوں میں، کہ ان کی ٹیم نے جا کر پھر اس کے بعد چولہا خراب ہوا تو چولہا بنایا. تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی امداد کے ذریعے ہم نے جملہ 410 فریجز ریفریجریٹرز کو جو خراب ہو گئی تھیں ان کو ریپیر کیا، اور جو واشنگ مشینز کو ہم نے ریپیر کیا وہ 340، اور گیس اسٹوو جو خراب ہو گئے تھے ان کو پارٹس ڈال کر ان کو بھی ریپیر کیا، وہ 412 ہے. اور اس کے لیے جملہ لاگت جو خرچ آیا ہے وہ 4 لاکھ روپیے کا آیا ہے. وہ 4 لاکھ بھی آج ہم ہمارے جو لوگ جو کام کرے ہیں ان میں ہم وہ امداد کو تقسیم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جس دن سے طوفان آیا اور بارش سے متاثر ہوئے، رات میں پانی داخل ہوا، صبح سے ہم پھر اپنی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے. ہم حافظ بابا نگر میں اور چندرائن گٹے کے دوسرے علاقے، گلشن اقبال کالونی میں، نصیب نگر میں، پھول باغ میں، غازی ملت کالونی میں ہم نے اپنی جانب سے دودھ اور ڈبل روٹی ہر گھر میں جا کر ہم نے پہنچایا، اور مسلسل 7 دن تک ہم دودھ اور ڈبل روٹی مہیا کرتے رہے، پہنچاتے رہے. اس پہ ہم نے 20 لاکھ روپیہ خرچ کیا. 20 لاکھ روپیہ ہم نے خرچ کیا. اگر لاک ڈاؤن سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر حساب لگا لیں تو ہم نے قریب 11 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے غریبوں کی مدد کے لیے، متاثرین کی امداد کے لیے، پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے. معمولی کام نہیں ہے کہ کوئی اپنے جیب سے، اپنی ذات سے 11 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے. اور یہ کام اقتدار کے لیے نہیں، یہ کام ووٹ کے لیے نہیں، یہ کام دوبارہ منتخب ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ کام اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. اور میری آخرت کا سودا سمجھ کر میں کام کرتا ہوں، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ. اور اگر آج حافظ بابا نگر ہو، گلشن اقبال ہو یا دوسرے متاثرہ علاقوں کو اگر لوگ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جیسا صاف ہو چکا ہے، ستھرا ہو چکا ہے، اور جتنی ہو سکتی ہے وہاں سے ہم ملبہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے. صرف حافظ بابا نگر اور گلشن اقبال چندرائن گٹے میں ہم 10,000 ٹن